سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عبدالحق ان راستوں کا شناور تھا، اور پھر کافی عرصے سے اس کا واسطہ پہاڑوں سے پڑ رہا تھا۔ تبھی وہ ڈھلان پر کافی تیزی سے حرکت کرتا تھا۔ دوپہر ڈھلے ہم ایک چشمے کے کنارے دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد گرم قہوے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، ویسے بہتر ہوتا کہ آپ مجھے نقشہ بنا کر دے دیتے۔ دراصل میں غزنی کے علاقے میں مصروف عمل مجاہدوں سے آپ کا رابطہ بھی کروانا چاہتا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب، وہ کوئی اور مجاہد ہیں؟ وہ مجھے سمجھاتا ہوا بولا، بالکل۔ افغانستان میں مختلف گروپ کفر سے برسر پیکار ہیں اور ہر گروپ کا علیحدہ کمانڈر ہے۔ آپ کو تو بس ہمارے گروپ کے کچھ لوگ جانتے ہیں، باقی گروپس کے لیے آپ بالکل ہی انجان اور لا تعلق شخص ہوں گے۔ میں نے پوچھا، تو کیا افغانستان میں کام کرنے والے تمام گروپس آپ کو جانتے ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن میں انہیں اپنی پہچان کروا سکتا ہوں۔ تمام چھوٹے کمانڈروں کے پاس بھی مختلف پاس ورڈز اور خفیہ معلومات ہوتی ہیں جن میں آپ کو حصے دار نہیں بنا سکتا۔ اسی وجہ سے مجھے خود آپ کے ساتھ سفر کرنا پڑا۔ ویسے افغانستان میں کتنے گروپ کام کر رہے ہیں؟ قہوہ پی کر ہم آگے چل پڑے تھے۔ کافی زیادہ گروپ ہیں۔ وہ ان گروپوں کی تفصیلات بتانے لگا۔ شام تک ہم ایک چھوٹی سی آبادی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دونوں نے مشورے سے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بھلے آدمی کے گھر سے ہمیں کھانا اور ٹھکانہ مل گیا۔ صبح سویرے نماز پڑھ کر ہم نے ناشتہ کیا اور اللہ پاک کا نام لے کر چل پڑے۔ اگلے 2 دن ہم نے آرام سے سفر کرتے ہوئے راستے ہی میں گزارے تھے۔ اس دوران ہمیں دریائے غزنی بھی عبور کرنا پڑا۔ ہم دن کو سفر کرتے اور رات کو کسی کے مہمان بن جاتے۔ تیسرے دن دوپہر ڈھلے ہم مجاہدین کے ایک خفیہ ٹھکانے تک پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر عبدالحق نے اپنی پہچان کروائی۔ فوراً ہمیں خوش آمدید کہا گیا۔ رات کے کھانے پر کمانڈر بسم اللہ جان ہماری آمد کی غایت پوچھ رہا تھا۔ ایک ذاتی کام ہی سمجھ لو۔ عبدالحق نے تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ شاید میری مرضی معلوم کیے بغیر وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ بسم اللہ جان نے تفصیل جاننے میں دلچسپی ظاہر کیے بغیر کہا، بس یہ بتا دیں کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ عبدالحق نے کہا، فی الحال تو کوئی نہیں، البتہ جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کو ضرور تکلیف دیں گے۔ بسم اللہ جان خوش دلی سے بولا، خوش آمدید۔ رات کو جب ہم بستر پر لیٹے تو کمانڈر عبدالحق کو مخاطب ہوا، میرا خیال ہے اب آپ کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی۔ نہیں یار، آپ جس دشمن کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ میرا بھی اتنا ہی دشمن ہے۔ ویسے یہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں، مگر کوئی لایا عمل میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس موضوع پر مزید بات نہ کر کے گویا اس کی بات مان لی تھی۔ عبدالحق اطمینان بھرے لہجے میں بولا، پہلے ان کے کیمپ کا جائزہ لیں گے، پھر منصوبہ بھی بنا لیں گے۔ اگلے دن ہم نے اپنے ہتھیار مجاہدین کے ٹھکانے پر چھوڑے اور ایک رہنما کو ساتھ لے کر غزنی شہر کی طرف چل پڑے۔ امریکن آرمی کا کیمپ شہر کے مضافات میں تھا۔ کیمپ کیا، پورا قلعہ تھا۔ سیکیورٹی کے اتنے سخت انتظامات کہ حقیقتاً وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ امریکنز کی رہائش تک 4-5 حفاظتی حصار بنے ہوئے تھے۔ اتنی فول پروف سیکیورٹی دیکھ کر میرے دماغ میں کیمپ کے اندر گھسنے کا خیال بھگ سے اڑ گیا۔ میرا خیال میں اندر گھسنے کی کوشش کرنا نری خودکشی ہوگی۔ میں نے آنکھوں سے لگی دوربین کمانڈر عبدالحق کی طرف بڑھائی۔ میرے ہاتھوں سے دوربین لے کر اس نے آنکھوں سے لگانے کی زحمت کیے بغیر کہا، مجھے پہلے سے معلوم تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ خود جائزہ لے لیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ پہلے یہ کیمپ دیکھ چکے ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر دیکھ چکا ہوتا تو اپنے ساتھ کسی رہنما کو کیوں لاتا؟ مگر ان کے تمام کیمپ اسی طرح فول پروف بنائے جاتے ہیں، اور یہ بھی باقی کیمپوں کی طرح ہی ہے۔ امریکن بس اپنی فلموں میں ہی دلیری دکھا سکتے ہیں، حقیقتاً اتنے بزدل ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کیا یہ کیمپ سے باہر نہیں نکلتے؟ نکلتے ہیں، مگر بہت کم، اور خاطر خواہ انتظام کے بعد ایک قافلے کی صورت باہر آتے ہیں۔ سب سے آگے ایک خصوصی گاڑی چلتی ہے جس میں جیمر نصب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹائم بم یا آئی ڈی وغیرہ چال نہیں کر سکتی، اور اگر اتفاق سے آئی ڈی پھٹ بھی جائے تب بھی آگے والی گاڑی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عقب میں چلنے والی گاڑیوں میں بھی کئی افغان اور امریکن ہتھیار بردار تیاری حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔
हेली कॉप्टर भी अमूमन काफिले के साथ ही चलता है। मैंने पूछा, पाकिस्तान में तो एल्बर्ट ब्रुक वगैरह इतना एहतमाम नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ वो अमरीकनों की हैसियत से सफ़र नहीं करते। वहाँ वो दहशत गर्दों की गाड़ियों में छुप कर हरकत करते हैं और किसी को मालूम ही नहीं होता कि इन गाड़ियों में कोई अमरीकी जा रहा है। उस दिन हम अमरीकन कैंप का चारों अतराफ से जायज़ा लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचते हुए शाम हो गई थी। सुबह नाश्ते के बाद से हम कुछ खा पी नहीं सके थे। कैंप पहुंचते ही सबसे पहले हमने खाना खाना पसंद किया। रात को सोने से पहले हम एक मुनासिब लाया अमल तरतीब दे रहे थे। मैंने कहा, भाई, मुझे इसका एक ही हल नज़र आ रहा है कि उनका कोई अहम आदमी अपने कब्ज़े में करें और फिर मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी शर्त मनवा लें। सही कहा। अब्दुल हक ने मेरी तायद में सर हिलाया। मगर असल मसला ही किसी अहम आदमी को पकड़ने का है। उन बुज़दिलों के होटल और तफरीह के दूसरे इंतज़ामात हिफाजती हिसार के अंदर ही अंदर किए गए हैं। इसी तरह ना उन्हें बाहर निकलना पड़ता है और ना उन्हें कोई ख़तरा होता है। उनके कैंप पर तो हमला किया जा सकता है ना, शायद, मगर इस तरह हम उन्हें जानी नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, किसी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमला दूर से रॉकेट वगैरह फेंक कर ही किया जा सकेगा। वरना कैंप के हिफाजती इंतजाम तो आपने खुद देख ही लिए हैं। शहर में ख़रीदारी वगैरह के लिए तो जाते होंगे। ज़रूरत का सामान उन्हें कैंप के अंदर ही पहुंचा दिया जाता है और सामान लाने वाले मखसूस अफराद होते हैं जिन्हें शनाख्त के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। अब यही तरीका रह गया है कि उनके किसी काफिले पर घात लगाई जाए। हाँ, लेकिन वो तभी मुमकिन है कि हमें पहले से उनके काफिले के जाने के वक्त और सिमत के बारे में मालूम हो। इस सूरत में भी हमें कमांडर बिस्मिल्लाह जान की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पूछा, तो क्या कमांडर हमारी मदद नहीं करेगा? क्यों नहीं? बेहतर तो यही होगा कि उन्हें सारी बात बताकर मशवरा मांगा जाए। शायद वो किसी दूसरी तजवीज़ की तरफ रहनुमाई कर दें। ठीक है, कल उनसे बात करेंगे। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ मुत्तफिक हो गया। अगले दिन कमांडर बिस्मिल्लाह जान सुबह सवेरे ही कहीं निकल गया था। उनकी वापसी कहीं रात गई हुई थी। यूं एक दिन बाद ही उनसे बात हो सकी। सारी बात सुनकर वो गहरी सोच में खो गया। चंद लम्हों के बाद उसने ज़ुबान खोली। उनके काफ़िले तो 15-20 दिन बाद हरकत कर ही लेते हैं, लेकिन एक तो ज़रूरी नहीं कि हर काफ़िले में कोई अहम शख्सियत मौजूद हो, और दूसरा, काफ़िले की हिफाजत के लिए अमूमन हेलीकॉप्टर भी साथ चलता है। ऐसी सूरत में काफ़िले पर हमला तो किया जा सकता है, किसी को गिरफ्तार करना मुश्किल होता है। मैं फीके अंदाज में बोला, गोया हमारा मंसूबा किसी काम का नहीं। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, एक तरीका तो है, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। हमने बैक ज़बान पूछा, वो क्या? गैर मुल्की मीडिया के काफ़ी नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद हैं। इसी तरह उन शहरों में कुछ दूसरे मकासद से आए हुए अमरीकी शहरी भी मौजूद हैं। मगर हमें मीडिया के नुमाइंदों या आम अमरीकन से क्या मतलब? मैंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। कमांडर बिस्मिल्लाह ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। मेरा ख्याल है मेरी बात दरमियान ही में है। मैंने जल्दी से कहा, मैं माजरत खा हूँ। तो मैं कह रहा था कि उनमें अमरीकन CIA के कुछ एजेंट भी छुपे होते हैं। अब उन सीक्रेट एजेंट्स को कैसे पहचाना जा सकता है, इस बारे में बस इतनी ही मैं रहनुमाई कर सकता हूँ कि इसके लिए ऐसे अफराद की निगरानी करना पड़ेगी, और ये काम काफ़ी थका देने वाला है। गोया अब मुझे जासूस बनना पड़ेगा। जी। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने इस बात में सर हिलाया। और शहर में रहने के लिए आपके पास अपनी शनाख्त मौजूद होनी चाहिए। ये ना हो दूसरों को पकड़ते हुए अपनी जान फंसा बैठें। मैंने कहा, अब काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। नहीं, इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। अब्दुल हक ने मुझे तसल्ली दी। मैंने पूछा, वो कैसे? बिस्मिल्लाह जान भी उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया था। अब्दुल हक ने कहा, अफ़गानिस्तान में काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी मज़दूर और इंजीनियर वगैरह भी काम कर रहे हैं। तो मैंने मज़ीद वजाहत चाही। आप किसी भी कंपनी में बतौर मज़दूर वगैरह शामिल होकर अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर आसानी से घूम सकते हैं। मैंने कहा, वीज़ा वगैरह भी तो बनाना होगा। वैसे सर्दियों में तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों का काम ठप हो जाता है। इससे पहले कि अब्दुल हक मेरे सवाल का जवाब देता, बिस्मिल्लाह जान ने एक और नुक्ता उठाया। ये अमेरिका नहीं है कि यहाँ वीज़ों की इतनी जांच पड़ताल हो, और नकली वीज़ा बनाना इतना मुश्किल नहीं। बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ साइटों का काम सर्दी की वजह से रोक देती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दफ्तरी स्टाफ मौजूद रहता है। अब्दुल हक ने एक ही सांस में हम दोनों का एतराज़ ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम बाकी तफसीलात तय करने लगे। अगले दिन अब्दुल हक ने वहाँ से काबुल जाना था, क्योंकि उसकी वाकफियत जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में थी वो काबुल के मज़ाफ़ात में काम कर रही थी।
वहीं पर उसने मेरे लिए वीज़ा वगैरह भी बनवाना था। मैंने भी उसके साथ चलने पर इसरार किया था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि मेरा सड़क के ज़रिए काबुल जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। खुद अब्दुल हक के पास अफ़गानिस्तान की शनाख्त मौजूद थी। अगले दिन कमांडर अब्दुल हक मुझसे इजाज़त लेकर रुखसत हो गया। जाते हुए उसने एक कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन में मेरी चंद तस्वीर खींच ली थी। एक मुजाहिद को मैंने अपने ज़ाती काम में घसीट लिया था। गो इन मुजाहिदीन की ज़िंदगी का मकसद ही कुफर के ख़िलाफ़ बरसर पैकार रहना था, लेकिन उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर मैं फ़ारिग था। फरवरी के वस्त में सर्दी का ज़ोर टूटने लगता है, मगर यहाँ अभी तक सख्त सर्दी पड़ रही थी। कमांडर अब्दुल हक ने यही कहा था कि उसे मेरे काम में हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। अब उसे 1.5 हफ्ता भी लग सकता था और 2 से 3 हफ्ते भी। उसकी वापसी तक मुझे कोई काम नहीं था। खुद को मसरूफ़ रखने के लिए मैं फ़ारिग औकात में मुख्तलिफ वर्जिशें करके वक्त गुजारता रहता। इस तरह पलवशा की यादों से भी कुछ अफाका हो जाता और कसरत भी हो जाती। कमांडर अब्दुल हक को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था जब एक रात कमांडर बिस्मिल्लाह जान मेरे पास आ गया। मैं सोने के लिए लेट चुका था। आप गालिबन सो रहे हैं। मुझे रज़ाई में घुसा देखकर वो वापस मुड़ने लगा। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं भाई, आए बैठें। फारिग आदमी को इतनी जल्दी कहाँ नींद आती है। अच्छा, ये कहकर वो मेरे पास बैठ गए। आप काम में मसरूफ़ होते हैं इसलिए आपके पास नहीं बैठता, वरना मेरा तो दिल चाहता है कि रात गए तक आपके साथ गपशप करूं। गोया फरागत आपको रास नहीं आ रही। उसने बज़ाहिर हंसते हुए पूछा। ना मालूम क्यों मुझे उसका लहजा मायनी खेज लगा था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे मुसलसल फारिग रहना पड़ रहा है, और ये बेकारी निरा सरे दर्द ही तो है। वैसे एक काम तो है, इस बहाने हमारी मदद भी हो जाएगी और आपको भी हिलने जुलने का मौका मिल जाएगा। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो सिर्फ इसी खातिर ही मेरे पास आया था, और गुफ्तगू का रुख इत्तफाकन ऐसे मौजू की जानिब मुड़ गया कि उसे अपनी बात करने में आसानी हो गई थी। मैं खुश दिली से बोला, कमांडर आप बेझिझक काम बताएं, अगर मेरे बस में हुआ तो इनकार नहीं सुनोगे। अब्दुल हक भाई कह रहे थे कि आपका निशाना बहुत अच्छा है। काम बताने से पहले उसने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। मैंने इनकसारी से कहा, लोग ऐसा ही समझते हैं। उसने मुतबस्सम होकर कहा, तो लोगों के समझने को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। वो क्या कहते हैं, बुरा कहा जिसे दुनिया उसे बुरा कहिए, ज़बान खल्क को नकारा खुदा कहिए। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, गोया आपके नज़दीक अच्छा निशानेबाज होना बुराई की अलामत है। वो तुर्की ब तुर्की बोला, बिल्कुल, मुखालफिन को ऐसा आदमी बहुत बुरा लगता है। गालिबन आप यही चाहते हैं कि वो मुझे बुरा ही समझते रहें। मैंने जवाबी वार किया, परसों एक खसूसी तकरीब मनाई जा रही है। महकमा मौसमियात की पेशेन गोई के मुताबिक अगले 3-4 दिन मौसम साफ रहेगा। धूप से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ये महफिल एक खुली जगह मुनक्किद होगी। एक बड़ा सा केक काटा जाएगा और इस दौरान आप हमें यकीन दिला सकते हैं कि दुश्मन आपको यूं ही बुरा नहीं समझते। आखिरी फिक्रा उसने हंसते हुए कहा था। ये पक्की इतला है। मैं एकदम संजीदा हो गया था। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। लेकिन उस दिन मैंने कमांडर अब्दुल हक के साथ कैंप का जायज़ा लिया था। मुझे तो कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहाँ से हम कैंप के अंदर मौजूद किसी शख्स को निशाना बना सकें, क्योंकि कैंप के नज़दीक जो 2 टीकरियाँ हैं वहाँ अफ़गान आर्मी तैनात है। वो इत्मीनान से बोला, जनूबी टीकरी पर कल रात हमारा कब्ज़ा हो जाएगा। सारा मंसूबा बना लिया गया है, और मेरा ख्याल है कि जनूबी टीकरी से कैंप के अंदर मुनासिब तरीके से फायर किया जा सकेगा। शायद उस टीकरी पर बग़ैर शोर शराबा किए कब्ज़ा ना किया जा सके। मैंने अंदेशा ज़ाहिर किया, एक भी गोली चल गई तो भांडा फूट जाएगा और हमने वहाँ काफ़ी वक्त गुजारना है। वो तयक्कुन से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस टीकरी पर जो लोग तैनात हैं उनमें हमारा एक आदमी मौजूद है। कल रात को तमाम के खाने में ज़ूद असर बेहोशी की दवा शामिल हो जाएगी और उसके बाद यकीनन कोई मुज़ाहमत के काबिल नहीं रहेगा। ये सारा मंसूबा आपने मेरी निशानेबाजी की वजह से बनाया है या कोई और वजह है? ऐसे मंसूबे हम वक्तन फ़वक्तन बनाते रहते हैं, क्योंकि हम दुश्मन को आराम से रहने नहीं दे सकते। वैसे ये मंसूबा 25 दिसंबर के लिए तरतीब दिया गया था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से जो तकरीब खुले मैदान में होना थी वो बंद स्टेडियम में मनाई गई। बस हमने अपना जो आदमी वहाँ तक पहुँचाया था उसे कह दिया कि वो किसी मुनासिब मौके की आमद तक वहीं टिका रहे, और अब वो मुनासिब मौका आ गया है। हमने जो मंसूबा पहले बनाया था उसके मुताबिक हम वहाँ रॉकेट फायर करते हैं। गो वो तमाम रॉकेट अंदाजे से फायर किए जाते हैं और कभी कभार ही कोई रॉकेट निशाने पर लगता है, लेकिन हमारा असल मकसद अफरा तफरी फैलाना
اور انہیں یہ باور کرواتے رہنا ہے کہ ہم موجود ہیں۔ تو یہ کام آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یوں کسی تقریب کا انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ تقریب کے وقت تمام اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بھی راکٹ نشانے پر لگ جائے تو کافی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ دوسرا، ان کے جشن کے موقع پر ایسی کارروائی ان میں زیادہ مایوسی پھیلاتی ہے۔ میرے گولی چلانے سے تو ایک دم افراتفری پھیل جائے گی، اور اس صورت میں 3-4 سے زیادہ افراد کو نشانہ نہیں بنا پاؤں گا۔ شاید آپ کے راکٹوں کو بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاؤں۔ ہمارے پاس ایسے موقعوں کے لیے 107 راکٹ ہیں جن کا لانچر نہیں ہوتا، بس راکٹ ہی کو سدھائی دے کر ہم مطلوبہ سمت میں ان کا رخ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یوں کبھی کبھار تو ایک آدمی کا بھی نقصان نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی چند افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کے فائر سے 2-3 تو مردار ہو ہی جائیں گے۔ خاص کر بڑے آدمیوں کی موت سے ان کے مورال پر کافی اثر پڑے گا۔ جب تک میں تقریب کی جگہ کا فاصلہ ناپ نہیں لیتا، تب تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ میں کتنوں کو نشانہ بنا سکتا ہوں۔ اس ضمن میں مجھے کچھ سامان بھی درکار ہوگا۔ اس کا سارا منصوبہ سمجھ میں آتے ہی میں نے اسے اپنی ضروریات سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ آپ اپنی ضروریات کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے تو ایک دور مار رائفل چاہیے ہوگی، اس کے ساتھ دوربین، ونڈ میٹر، لیزر رینج فائنڈر۔ میں اسے مطلوبہ سامان کے بارے میں تفصیل سے بتلانے لگا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، چلیں میں آپ کو اپنے پاس موجود سامان دکھا دیتا ہوں۔ جو چیز کم ہوگی اس کا بندوبست انشاءاللہ کل ہو جائے گا۔ میں سر ہلاتا ہوا بستر سے نکل کر اس کے ہمراہ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک تہہ خانے میں موجود تھے۔ وہاں ہتھیاروں کے درمیان ڈریگنو اور گلیل سنائپر رائفل کے علاوہ رینج ماسٹر بھی موجود تھی، اور رینج ماسٹر کی موجودگی میں دوسری رائفلوں سے مجھے کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ یہ تمام امریکن اور افغان فوجیوں سے چھینا گیا سامان تھا۔ سوائے ونڈ میٹر کے مجھے اپنے مطلب کی ہر چیز مل گئی تھی، یہاں تک کہ ایک اچھی کوالٹی کا سائلنسر بھی موجود تھا۔ سامان تو قریباً مکمل ہی ہے۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کمانڈر بسم اللہ جان خوش ہوتے ہوئے بولا، ویسے ان میں سے کافی چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہمارے نزدیک وہ بالکل فالتو تھی، پھر بھی میں نے یہ سوچ کر رکھ چھوڑی تھی کہ شاید کبھی کام میں آ جائیں۔ آج لگتا ہے میرا یہ فیصلہ مفید ثابت ہوا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب سب سے اہم کام یعنی فاصلہ ناپنا رہ گیا ہے کہ اس ٹیکری سے تقریب کی جگہ کا فاصلہ کتنا ہوگا۔ ویسے آپ کتنے فاصلے سے کسی آدمی کو نشانہ بنا لیں گے؟ 2 کلومیٹر، میں نے رینج ماسٹر کی رینج کے مطابق کہا۔ مطلب کمانڈر عبدالحق کی آپ کے بارے بتلائی گئی بات حقیقت ہے۔ اب میں کمانڈر عبدالحق کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا نا۔ میں نے لطیف انداز میں چوٹ کی اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ مجھے بستر تک پہنچا کر اس نے اجازت لی اور رخصت ہو گیا۔ اگلے دن میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر رائفل کو صفر کر لیا تھا۔ سائلنسر کی موجودگی میں مجھے فائر کرتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ رینج ماسٹر رائفل کی تو بور سائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب فائر کرنے کی سہولت موجود ہو تو بور سائٹنگ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بور سائٹنگ بغیر گولی چلائے رائفل کو صفر کرنے کا طریقہ ہے۔ رات کو کمانڈر بسم اللہ جان اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ مذکورہ ٹیکری پر پہنچ گیا تھا۔ انہیں سارے افغان فوجی بے ہوش ہی ملے تھے۔ پوری پوسٹ قبضے میں لیتے ہی اس نے موبائل فون پر کال کر کے اپنے ساتھیوں کو مطلع کر دیا۔ اس کے ایک ساتھی نے مجھ تک یہ اطلاع پہنچا دی تھی۔ میں نے صبح سویرے وہاں پہنچنا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی میں ایک ڈبل کیبن میں بیٹھا اس ٹیکری کی طرف روانہ تھا جہاں مجاہدین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ہم نے بمشکل آدھا راستہ طے کیا تھا کہ کمانڈر بسم اللہ جان کی کال آ گئی۔ اس نے میرے ساتھ بات کرنا چاہی اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے موبائل فون میری جانب بڑھا دیا۔ وہ سلام وغیرہ کے بعد بولا، ذیشان بھائی، میرا خیال ہے یہاں آپ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ میں نے حیرانی کے اظہار میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا، میں نے اس جگہ کا فاصلہ ناپا ہے، 2 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بن رہا ہے۔ یہ طے کرنا میرا کام ہے۔ ٹیکری کی بلندی ذہن میں لاتے ہوئے میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے میری آمد کو میری ثواب دید پر چھوڑ دیا تھا۔ ڈرائیور بے خوف و خطر گاڑی کو اس ٹیکری کے عقب میں لے گیا تھا۔ پہلے والی 3 گاڑیاں بھی وہیں چھپا کر کھڑی کی گئی تھیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے 2 آدمی ٹیکری سے نیچے آئے ہوئے تھے۔ ان کی ہدایات پر ڈرائیور نے گاڑی پہلے والی گاڑیوں کے ساتھ کھڑی کی اور ہم ان کی رہنمائی میں اوپر چڑھنے لگے۔ ٹیکری کے اوپر پہنچتے ہی کمانڈر بسم اللہ جان ہمیں اپنا منتظر نظر آیا۔ اس کے چہرے پر چھائے تاثرات یقیناً میرے منہ سے کوئی امید بھری خبر سننے کے خواہاں تھے۔ میں نے بھی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے فاصلہ ناپنے والے آلے یعنی لیزر رینج فائنڈر کے متعلق دریافت کیا۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ مجھے ساتھ لے کر پوسٹ کی شمالی جانب لے گیا۔
امریکن کیمپ بالکل ہی میرے سامنے تھا۔ ایک وسیع میدان کے بیچوں بیچ تقریب کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ دھوپ سے لطف اندوز ہونے کی خاطر شامیانے وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے۔ یو کی شکل میں صوفہ سیٹ اور کرسیاں ترتیب سے لگائی گئی تھیں۔ ایک جانب چند چوڑی میزیں جوڑ کر کھانا وغیرہ رکھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ میں نے فاصلہ ناپنے والا آلہ تھامتے ہی ترتیب سے رکھے صوفوں کا فاصلہ ناپا۔ وہ 2200 میٹر تھا، جبکہ رینج ماسٹر کی کارکردگی 2000 میٹر ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ فاصلہ ناپتے ہی میں نے کمانڈر بسم اللہ جان سے تصدیق چاہی۔ اس نے مایوسی بھرے انداز میں کہا 2200۔ اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے میں نے اپ ہل ڈاؤن ہل پروٹیکٹر کے ذریعے ہدف کا زاویہ معلوم کیا۔ وہ جگہ ہماری ٹیکری سے 30 ڈگری نشیب میں تھی۔ کوسائن فیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے میں نے رائفل پر لگانے والی رینج معلوم کی، جو کہ 1905 میٹر بن رہی تھی۔ اس سے پہلے غالباً میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی سنائپر نیچے سے بلندی کی طرف یا بلند مقام سے نیچے کی طرف فائر کرتا ہے تو وہ ہدف کی براہ راست پڑھی جانے والی رینج نہیں لگاتا، بلکہ افقی رینج لگاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے ہدف چاہے وہ نیچے ہو یا اوپر، اس کا زاویہ درکار ہوتا ہے کہ سنائپر سے ہدف کی بلندی یا گہرائی کا کتنا زاویہ بن رہا ہے، اور پھر اس زاویہ اور فاصلے کو ایک مخصوص تناسب سے جمع تفریق کرنے سے مطلوبہ رینج معلوم ہو جاتی ہے۔ قبیل خان کے جانشین سردار جہاں داد خان کو میں نے اسی فارمولے کو بروئے کار لاتے ہوئے بلندی کی طرف فائر کر کے کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فائر کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب رہے گی۔ ایک ہموار سطح دیکھ کر میں نے کمانڈر بسم اللہ جان کو کہا، یہاں ایک کمبل وغیرہ بچھوا دیں تاکہ میں آرام دہ حالت میں لیٹ کر فائر کر سکوں۔ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، کیا فاصلہ ناپنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فاصلہ 2200 میٹر ہی بنتا ہے، لیکن نشیب میں ہونے کی وجہ سے رائفل پر رینج 1900 میٹر لگے گی۔ وہ کیوں؟ اس کی حیرانی برقرار تھی۔ اس کیوں کو کھوجنے کے لیے آپ کو میری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ ہنستے ہوئے میں رائفل کی میگزین بھرنے لگا۔ اس کا فیصلہ آپ کے فائر کے بعد ہی کر سکوں گا، میرے پر اعتماد لہجے نے اسے خوش کر دیا تھا۔ میں نے برجستہ کہا، فائر کے بعد شاید میری پیشکش برقرار نہ رہے۔ اس نے کہا لگایا، یہ بھی ممکن ہے، فائر کے بعد مجھے ہی اپنے مطالبے سے دستبردار ہونا پڑے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب اتنے بھی برے دن نہیں آئے، چلو دیکھ لیں گے۔ 2 میگزینیں بھر کر میں نے رائفل کے ساتھ رکھی۔ اتنی دیر میں میری بتائی ہوئی جگہ پر ایک آدمی نے نرم کورین کمبل بچھا دیا تھا۔ رائفل پر ٹیلی اسکوپ سائٹ لگا کر میں نے صوفوں کی جانب سیدھی کی۔ ایلیویشن ڈرم پر مطلوبہ رینج لگائی اور رائفل کو کاک کر کے سیفٹی لگا دی۔ اب بس آنے کی دیر تھی۔ دھوپ خوب روشن تھی۔ تقریب کی جگہ پر ہلکی پھلکی چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ ملازم کھانے کی میز پر برتن وغیرہ لگا رہے تھے۔ کچھ صوفوں اور ان کے سامنے پڑے شیشوں کی میزوں کو صاف کر رہے تھے۔ رائفل کو وہیں چھوڑ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سادہ کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی درکار ہوگی۔ جھنڈی؟ بسم اللہ جان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں، میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ونڈ میٹر نہیں ہے نا، تو ہوا کی رفتار ناپنے کے لیے ایک جھنڈی سامنے لگوا دو۔ اب جھنڈے سے کیسے ہوا ناپی جائے گی؟ کمانڈر بسم اللہ جان کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی تھی، اور آ بھی کیسے سکتی تھی؟ یہ تو سنائپرز کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اور وہ کوئی سنائپر تو تھا نہیں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ہوا کی وجہ سے جھنڈے کا کپڑا اس کے ڈنڈے کے ساتھ ایک مخصوص زاویہ بناتا ہوا لہراتا ہے۔ ہوا جتنی تیز ہوتی ہے، کپڑا اتنا ہی سیدھا اڑتا ہے۔ اس زاویے کو ناپ کر ہم سنائپرز اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہوا کی رفتار کیا ہے، اور پھر رفتار معلوم کر کے ہم دائیں بائیں فرق ڈالنے والی نوب کے ذریعے ٹیلی اسکوپ سائٹ پر مناسب رینج لگا سکتے ہیں، اس طرح کہ ہوا گولی پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اتنے بکھیڑے مجھ سے تو نہیں پالے جائیں گے۔ میں نے کہا، کامیاب فائر کرنے کے لیے ایسے بکھیڑے پالنا پڑتے ہیں کمانڈر جی۔ کہتے ہوئے میں رہائشی بنکر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے بولا، اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ لو، ہم نے افغان فوجیوں کو قتل نہیں کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر چہرے پر مفلر لپیٹ لیا۔ اندر موجود مجاہدوں نے بھی اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ اس پوسٹ پر 20 کے قریب افغان فوجی موجود تھے۔ تمام کو انہوں نے باندھ دیا تھا۔ بسم اللہ جان کے 2 مسلح ساتھی ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور باقی افغان فوجیوں کا اسلحہ، ایمونیشن اور دوسری کام کی چیزیں نیچے لے جا کر اپنی گاڑی میں لوڈ کر رہے تھے۔ اندر کا جائزہ لے کر ہم باہر نکل آئے۔ ایک طرف پلاسٹک کی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، ان پر بیٹھ کر ہم وقت گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر تک مجاہدین ایمونیشن اور ہتھیاروں وغیرہ کو 2 گاڑیوں میں لوڈ کر چکے تھے۔ آدھے افراد کو کمانڈر بسم اللہ جان نے واپس جانے کا حکم دیا، کیونکہ فائر ہونے کے بعد ہم نے وہاں سے فرار ہونا تھا، اور مناسب یہی تھا
کہ اس سے پہلے سامان والی گاڑیاں اپنے ٹھکانے کی طرف بھیج دی جاتی۔ تقریب والی جگہ پر لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ رائفل کے پیچھے لیٹ کر میں لیو پولڈ سائٹ کے سے تقریب والی جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ رینج ماسٹر کی ٹیلیسکوپ سائٹ عام انسانی آنکھ سے 25 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس میں پورا منظر بالکل صاف نظر آتا ہے۔ آنے والے گورے سائٹ کے اندر صاف نظر آ رہے تھے۔ زیادہ تر تو صوفوں پر بیٹھ گئے تھے، البتہ اکا دکا دائیں بائیں جوڑیوں میں کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے تھے۔ باوردی بہرے انہیں مشروبات پیش کر رہے تھے۔ غالباً یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ وہ کون سا مشروب تھا۔ افغان فوج کے چند آفیسرز بھی مجھے صوفوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان کی پہچان مجھے فوجی وردی کی وجہ سے ہو پائی تھی۔ اکا دکا خواتین بھی نظر آ رہی تھیں۔ میری نظریں پھسلتی ہوئی ایک لڑکی پر مرکوز ہوئیں اور میں چونک گیا۔ الگ تھلگ بیٹھی، ہاتھ میں پکڑے جام سے ہلکی ہلکی چسکیاں لے رہی تھی، وہ میجر جینیفر ہینڈسلے تھی، لیکن اس وقت بھی وہ ٹریسی واکر کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ تمام کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ انہیں کسی کا انتظار ہے۔ درمیان میں پڑا 2 سیٹر صوفہ سیٹ خالی پڑا تھا۔ اس کے ساتھ پڑے ہوئے سنگل سیٹ صوفوں پر 2 آدمی بیٹھے تھے۔ باقی تمام کرسیاں اور صوفے بھی تقریباً بھر چکے تھے۔ پھر ایک لمبے تڑنگے سفید سوٹ والے آدمی کی آمد پر تمام نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی تھی۔ درمیان والے صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تمام کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سب نے اپنی جگہ پر نشست سنبھال لی۔ میں نے نظر بھر کر سامنے لگے جھنڈے کو دیکھا، جو بالکل ہلکے انداز میں ہل کر واضح کر رہا تھا کہ ہوا کی رفتار اتنی زیادہ نہیں تھی کہ گولی کو ہدف سے دائیں بائیں کر سکتی۔ مطمئن ہو کر میں دوبارہ سائٹ میں دیکھنے لگا، جبکہ میرے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے نے سیفٹی ہٹا دی تھی۔ ذیشان بھائی، میرا خیال ہے مزید انتظار فضول ہوگا۔ میرے ساتھ لٹے بسم اللہ جان نے بھی فائر کرنے کا اندیا دیا۔ میں نے درمیانی صوفے پر پھیل کر بیٹھے آدمی کے چہرے پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، بس مہمان خصوصی کا انتظار تھا۔ یہ کہتے ہی میں نے سانس روکا اور ایک جھٹکے سے ٹریگر دبا دیا۔ اس وقت وہ گلاس کو منہ کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اس کے مقدر کا رزق یقیناً پورا ہو چکا تھا۔ تبھی گلاس کے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے رینج ماسٹر کی گولی اس کے ماتھے تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ طاقتور گولی نے اس کی کھوپڑی کا دایاں حصہ ہی اڑا دیا تھا۔ وہ مارا! بسم اللہ جان نے پرجوش انداز میں نعرہ لگایا، مگر میں نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر رائفل کو دوبارہ کاک کر کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف بیرل کا رخ موڑا۔ تمام لوگ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے تھے۔ میرے فائر کرنے سے پہلے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے دونوں آدمی صوفے پر تڑپنے والے کو مدد دینے کے لیے اس کے قریب ہوئے، مگر وہ ہر قسم کی مدد سے دور جا چکا تھا۔ دائیں جانب والے آدمی کے ساکت ہوتے ہی میں نے دوبارہ ٹریگر دبا دیا، اور وہ آدمی بھی اپنی کھوپڑی کے چوتھائی حصے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ رینج ماسٹر کی گولی اس کی کھوپڑی سے گزر کر بائیں طرف موجود آدمی کے کندھے کو بھی زخمی کر گئی تھی۔ ایک نے جان سے ہاتھ دھوئے جبکہ دوسرا زخمی ہو کر تڑپنے لگا تھا۔ صوفے سے نیچے گرنے کی وجہ سے مجھے اس کا صحیح نشانہ نہیں مل رہا تھا۔ اس پر میں وقت ضائع کیے بغیر دوسروں کو نشانہ بنانے لگا۔ صورت سے میں نے میگزین میں موجود باقی 3 گولیاں فائر کیں۔ میرا نشانہ زیادہ تر وہ بنے جو شوق کسی کیفیت میں اپنی جگہ پر ہکا بکا بیٹھے یا کھڑے رہ گئے تھے۔ میگزین خالی ہوتے ہی میں نے نئی میگزین لگائی اور رائفل کاک کر کے اپنا اگلا شکار ڈھونڈنے لگا۔ وہاں چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ کچھ لوگ صوفوں کے عقب میں پناہ لے رہے تھے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ ہمدردی دکھاتے ہوئے تڑپنے والوں کی مدد کی کوشش میں تھے۔ میری انگلی نے 2 مرتبہ ٹریگر دبا کر مزید 2 کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اسی دوران مجھے وہ زخمی ہمت کر کے اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اس کے کندھے میں تو اتفاق سے گولی لگی تھی، البتہ اس کے سر میں جان بوجھ کر گولی اتارنا چاہتا تھا۔ اس کے سیدھا ہوتے ہی میری بیرل کا رخ اس کی جانب گھوما۔ اسی وقت کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ جینیفر تھی۔ زخمی کو اپنے جسم کے پیچھے چھپاتے ہوئے اس کی نظریں اسی جانب اٹھی تھیں جہاں ہم موجود تھے۔ وہ زبردست سنائپر تھی اور اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کس جگہ سے فائر کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی اس کا یوں بے وقوفوں کے انداز میں کسی کو بچانے کے لیے اپنے جسم کی آڑ مہیا کرنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں لہرایا اور میں چونک گیا۔ کیا اس نے پہچان لیا تھا کہ فائر کرنے والا میں ہوں اور اسی وجہ سے یوں دلیرانہ انداز میں میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی؟ اسی وقت ایک دوسرا آدمی ان کے قریب پہنچا۔ یقیناً وہ جینیفر کی وجہ سے ہمت کر کے قریب آیا تھا اور یہ بہادری اسے مہنگی پڑی۔ جوں ہی جینیفر کی نظر اس پر پڑی، اس نے چیخ کر اسے واپس جانے کو کہا۔ گو اس کے الفاظ تو میرے کانوں تک نہیں پہنچے تھے، مگر اس کے ہاتھوں کے اشارے اور انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، مگر اس کی یہ نصیحت یا مشورہ بے سود رہا تھا۔ جب تک دوسرے کی سمجھ میں جینیفر کی بات آتی
رینج ماسٹر کی گولی اسے سمجھا چکی تھی۔ اس کے بائیں کان کے ساتھ لگنے والی گولی نے اسے دائیں جانب اچھال دیا تھا۔ اس کا آدھا جسم صوفے پر اور آدھا نیچے تھا۔ اس حالت میں تڑپتے ہوئے وہ کافی مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ رائفل کاک کی، لیکن جینیفر وہاں سے ہٹنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہمراہ لیٹے ہوئے کمانڈر بسم اللہ جان نے کہا، ذیشان بھائی، دوران جنگ لڑائی میں شامل عورتوں مردوں کی تخصیص ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یقیناً وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جینیفر کی عورت ہونے کی وجہ سے اس پر گولی نہیں چلا پا رہا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میں جینیفر پر گولی نہ چلا کر کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اس وقت میں اس سے ہونے والی آخری ملاقات کو سوچ رہا تھا، جب میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے سامنے آنے کی صورت میں میں اس پر گولی چلانے سے خود کو نہیں روک پاؤں گا، اور اب اپنے الفاظ پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں الوداع جینی کہا اور میری انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھنے لگا۔ کوشش کے باوجود میں ٹریگر نہیں دبا سکا تھا۔ میں نے رف کے بٹ پر ماتھا ٹیک دیا۔ مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر کمانڈر بسم اللہ جان ایک مرتبہ پھر بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ اتنا وقت نہیں ہے۔ اسے جواب دیے بغیر میں نے ایک بار پھر کوشش کی، لیکن میرے دل میں نہاں اس کی محبت مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ مجھ سے ملنے کی خاطر اس نے وہاں تک آنا گوارا کیا تھا، اور اب میں کیسے اس کی جان لے لیتا؟ ذیشان بھائی اٹھو، چلیں۔ بسم اللہ جان زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکا تھا۔ مجھے کہتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہوا، راکٹ فائر کر دو۔ جینیفر کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں نے ایک سرسری نظر صوفوں کی قطار پر گھمائی۔ ایک کونے میں چھپے شخص کی کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ کاک شدہ گولی سے اسے چھپنے کی ضرورت سے بے نیاز کرتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ کمانڈر بسم اللہ جان مجھ سے پہلے کھڑا ہو گیا تھا۔ ذیشان بھائی، ان کا کافی نقصان ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ پوری قوت سے یہاں پر حملہ کر دیں گے، اور یقیناً ہیلی کاپٹر کی وجہ سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا تیزی کرنا آ گیا تھا۔ میں نے رائفل کو کھولے بغیر کندھے پر رکھا اور نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس وقت تک بسم اللہ جان کے ساتھی راکٹ فائر کر چکے تھے۔ 10 منٹ میں نیچے پہنچ گیا تھا۔ بسم اللہ جان اور اس کے ساتھی بھی میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ رائفل کو میں نے ڈبل کیبن کی عقبی نشست پر رکھا۔ بسم اللہ جان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے تیزی سے درختوں کے جھنڈ سے نکالی اور ایک مخصوص جانب بڑھتا گیا۔ اس کے باقی ساتھی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے پیچھے ہی چل پڑے تھے۔ 2 گاڑیاں اسلحے وغیرہ کی بھر کر وہ پہلے ہی وہاں سے بھیج چکے تھے۔ کمانڈر بسم اللہ جان سیدھا چلتا رہا۔ وہ کچا راستہ آگے جا کر ایک سڑک سے مل گیا تھا۔ وہاں پر اس کے ساتھی ہم سے مخالف سمت مڑ گئے۔ باقیوں نے اپنی سمت تبدیل کر لی ہے۔ میں نے بسم اللہ جان کو مطلع کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ مجھے مطلع کرتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ملانے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے مختصراً کہا، ہم آ رہی ہیں، اور جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کرتے ہوئے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 4-5 کلومیٹر کے بعد اس نے گاڑی سڑک سے اتار کر پہاڑی کے دامن میں نظر آنے والے 2 گھروں کی طرف موڑ دی۔ وہ سڑک سے 600-700 گز دور تھے۔ ان گھروں کے قریب گاڑی روکتے ہوئے وہ بولا، رائفل اٹھا لو۔ کلاشنکوف اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے عقبِ نشست پر پڑی رینج ماسٹر اٹھا لی۔ گاڑی کو رکتے دیکھ کر ایک گھر سے درمیانی عمر کا ایک مرد بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ ہم سے رسمی مصافحہ کر کے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی واپس سڑک کی جانب موڑ لی۔ چلو، بسم اللہ جان نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ دروازے پر ایک بوڑھا بابا ہمیں منتظر نظر آیا۔ دونوں سے معانقہ کر کے اس نے خوش آمدید کہا۔ اسی وقت بسم اللہ جان نے مجھے اس ٹیکری کی طرف متوجہ کیا جہاں 2 ہیلی کاپٹر اڑتے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر 2-3 کم عمر بچوں پر پڑی جو صحن میں کھیل رہے تھے۔ ایک کمرے کے دروازے سے ایک جوان سال عورت کا چہرہ جھلک رہا تھا۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ ہم بوڑھے کی میت میں چلتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جو خوب سجا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر وہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھتا گیا۔ کمرے سے ملحق غسل خانے میں گھس کر اس نے ہمارے اندر داخل ہونے کا انتظار کیا۔ جو ہی ہم بھی اندر گھسے اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ غسل خانے کی چاروں دیواروں پر پلاسٹک کی زرد رنگ کی شیٹ لگی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے دروازے کے عقب میں آنے والی شیٹ کو ہٹایا اور دیوار کو دھکیلا تو وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ دیوار ہٹتے ہی تنگ سا دروازہ نظر آیا۔ وہ بوڑھا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے بسم اللہ جان اور سب سے آخر میں تھا۔ اس تنگ سی گیلری کا اختتام سیڑھیوں پر ہوا جو نیچے جا رہی تھی۔ 12 سیڑھیاں اتر کر ہم زیر زمین کمرے میں پہنچے۔ کافی کھلا تہہ خانہ تھا۔ شمالی اور جنوبی دیواروں پر ٹنگے 2 بلب تہہ خانے کو خوب روشن کیے ہوئے تھے۔ چاروں دیواروں کے ساتھ ایک ایک چارپائی لگی ہوئی تھی جن پر صاف ستھری چادریں بچھی ہوئی تھیں۔
2 چارپائیوں پر موٹی رضائیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ شاید انہیں ہماری تعداد کے بارے بسم اللہ جان پہلے سے آگاہ کر چکا تھا۔ درمیان میں لکڑی کی ایک میز بھی نظر آ رہی تھی جس پر ہاتھ سے کڑھائی کی ہوئی ایک سفید چادر بچھی تھی۔ بوڑھے نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے رینج ماسٹر کو ایک چارپائی پر رکھا اور خود دوسری چارپائی پر نشست سنبھال لی۔ ہمارے بیٹھتے ہی بوڑھے نے پوچھا، چائے یا قہوہ؟ بہرام چچا، ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کمانڈر بسم اللہ جان نے کسی قسم کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بہرام سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ذیشان بھائی بہت عمدہ۔ بوڑھے بہرام کے باہر جاتے ہی بسم اللہ جان نے تحسین آمیز لہجے میں گفتگو کی ابتدا کی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، بتایا تھا نا شاگرد بنانے کی پیشکش محدود مدت کے لیے ہے۔ بسم اللہ جان نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو میں زبردستی شاگرد بنوں گا۔ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ویسے سچ تو یہ ہے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو سکھا سکوں۔ یہ قدرتی صلاحیت ہوتی ہے ذیشان بھائی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے سکھانے پر بھی ہم آپ کی طرح نشانے باز نہیں بن سکتے۔ ہم گاڑی پر یہاں سے دور بھی نکل سکتے تھے۔ میں نے صفائی سے موضوع تبدیل کیا۔ بہت مشکل تھا، دیکھا نہیں تھا، اس پوسٹ پر 2 ہیلی کاپٹر پہنچ گئے تھے اور اب تک کافی ساری گاڑیاں بھی پہنچ گئی ہوں گی۔ سڑکوں کی ناکہ بندی بھی ہو گئی ہوگی۔ وہ سارے علاقے کا گھیراؤ کر لیں گے۔ اس لیے جب تک ہماری تلاش کی سرگرمی ماند نہیں پڑ جاتی، ہمیں چند دن یہیں گزارنے پڑیں گے۔ میں نے پوچھا، جو آدمی ہماری گاڑی لے گیا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ اس نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، نہیں، اس کے کاغذات وغیرہ مکمل ہیں، یہ گاڑی بھی اسی کے نام پر ہے۔ اسی وقت اس نے ایک آدمی کو گھر سے اٹھا کر ایئرپورٹ پہنچانا ہے۔ اس پر کسی صورت کوئی بات نہیں آ سکتی۔ یہ سب کچھ آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا؟ پہلے ہی سے طے کرنا پڑتا ہے یار۔ بقول آپ کے ہم یہاں چند دن رہیں گے۔ اس دوران کمانڈر عبدالحق واپس آ گیا، پھر اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی ہم نکل چلیں گے، ورنہ خواہ خطرہ مول لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ برا نہ مناؤ تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ میں اسے حیرانی سے گھورنے لگا۔ آپ نے اس لڑکی کو کیوں کچھ نہیں کہا؟ حالانکہ وہ آپ کے لیے نہایت آسان ہدف تھی۔ وہ میجر جینیفر ہینڈسلے کے بارے مستفسر تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ وہ میرے لیے کیا تھی؟ میں نے کہا، آپ نے اس وقت مجھے اس پر گولی چلانے کی ترغیب بھی دی تھی۔ ویسے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اس پر نشانہ سادھا ہوا ہے؟ آپ اتنی تیز رفتاری سے فائر کر رہے تھے، اچانک ہی آپ رک گئے، اور دوربین میں مجھے وہ لڑکی واضح نظر آ رہی تھی کہ باقی لوگ چھپنے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں اور وہ سینہ تانے کھڑی ہے۔ کوئی وجہ تو تھی نا۔ اس وقت مجھے یہی لگا کہ آپ عورت سمجھ کر اس پر گولی نہیں چلا رہے، لیکن بعد میں سوچا تو معاملہ کچھ اور لگا، کیونکہ کوئی امریکن عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی جو یوں اکڑ کر ایک سنائپر کے سامنے کھڑی رہے، جبکہ دائیں بائیں اس کے کئی ساتھیوں کی لاشیں بھی بکھری پڑی ہوں۔ سب سے بڑھ کر ہماری جانب یوں دیکھ رہی تھی جیسے ہم اسے نظر آ رہے ہوں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، وہ میجر جینیفر ہینڈسلے ہے۔ میرے ساتھ اس نے سنائپر کورس کیا ہے اور افغانستان کے محاذ پر وہ مجھے ملنے کی خاطر ہی پہنچی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ آپ افغانستان میں ہیں، اور یہ کہ ابھی فائر کرنے والے آپ ہی ہیں؟ اور آپ کو کیسے معلوم کہ وہ آپ کی خاطر یہاں پہنچی ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوالات کرتا گیا۔ گزشتہ کئی ماہ سے میں وزیرستان میں مصروف تھا، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دہشت گردوں کا اصلی سرپرست امریکہ ہی ہے۔ وہاں وزیرستان میں جس دہشت گرد سے میرا ٹکراؤ ہوا، وہ امریکنز کا خاص پرزہ تھا۔ اس کی اور اس کے جانشین کی موت کے بعد مجھے ایک جرگے میں سامنے آنا پڑا۔ وہیں سے میری تصویر امریکنز تک پہنچ گئی۔ چونکہ میں سال بھر پہلے ہی امریکہ سے سنائپر کورس کر کے آیا تھا، اس لیے مجھے پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی۔ میجر جینیفر امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی میجر ہے اور مجھ سے محبت کی دعوے دار بھی۔ بس مجھے امریکہ کے لیے کام کرنے پر راضی کرنے کے لیے وہ افغانستان آنے پر تیار ہوئی۔ میں نے جینیفر کے متعلق تمام ضروری باتیں کمانڈر بسم اللہ جان کے سامنے دہرا دیں۔ میری بات کے اختتام پر اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، تو وہ آپ کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے یہ بات اب تک بھی واضح نہیں ہوئی کہ اس میجر کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ فائر کرنے والے آپ ہیں؟ جتنی دور سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا تھا، شاید جینی کے نزدیک اتنے فاصلے سے میں ہی کسی کو نشانہ بنا سکتا ہوں۔ اب کی ہے کام کی بات، وہ چہکا۔ ویسے ایک حبشن سے عشق لڑانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ اتنی دور سے بھی اس کی بدصورتی مجھ پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکی۔ یقیناً طاقتور دوربین سے جینیفر کے ٹریسی واکر کے روپ، اس کی کالک اسے واضح ہو گئی تھی۔ میں نے سنجیدہ انداز میں کہا، کمانڈر، اگر آپ نے اس کی اصل شکل دیکھ لی تو جو پہلا خیال آپ کے دماغ میں آئے گا
وہ یہی ہوگا کہ اسے مسلمان کر کے نکاح پڑھاؤں یا اہل کتاب سے نکاح پڑھوانے کی اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ میری سنجیدگی کو اس نے غصے پر محمول کیا تھا، مگر میں مذاق نہیں کر رہا۔ بلا شک و شبہ وہ ایسی ہی ہے۔ اسی وقت بوڑھا بہرام خان کھانے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوا اور ہم چپ ہو گئے۔ ہمارا کھانا کھانے کے دوران بہرام چاچا قہوہ بنا کر لے آیا تھا۔ قہوہ پی کر میں نے بہرام چاچا سے رائفل صاف کرنے کے لیے کپڑا مانگا اور رینج ماسٹر کو کھول کر صاف کرنے لگا۔ بسم اللہ جان آرام کرنے لیٹ گیا تھا۔ چند دن ہمیں وہیں گزارنے پڑ گئے تھے۔ اس دوران کمانڈر بسم اللہ جان موبائل فون پر بھی محتاط انداز میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ شہر بھر میں مجاہدین کی تلاش میں کافی چھاپے مارے گئے، مگر دشمنوں کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ان کا کافی نقصان ہوا تھا۔ 9 آدمی بشمول ایک کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل کے ہلاک ہوئے تھے اور ایک لیفٹیننٹ کرنل زخمی ہوا تھا۔ زخمی ہونے والا وہی تھا جسے میجر جینیفر ہینڈسلے کی بدولت رعایت ملی تھی۔ مرنے والے قریباً سارے آفیسر ہی تھے، بس ایک افغانی فوجی غلطی سے مارا گیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کا باقی جسم صوفے کے عقب میں چھپا تھا اور صرف اس کا سر آڑ سے باہر نظر آ رہا تھا۔ مرنے والے سینئر کا نام جان کر مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ کرنل کولن فیلڈ تھا۔ یقیناً وہ وزیرستان میں حلیہ تبدیل کر کے آیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں پر اس کے بحروپ میں کوئی اور آیا ہو اور اس کا صرف نام استعمال کیا گیا ہو۔ ایلبرٹ بروک بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بھی حلیہ تبدیل کر کے مجھے ملتا رہا تھا، یا پھر وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ جینیفر تو ٹریسی واکر کے حلیے میں مجھے نظر آ گئی تھی۔ اتنے فاصلے سے شکلیں بالکل واضح تو نظر نہیں آتی، لیکن جس کے ساتھ کچھ وقت بتایا جا چکا ہو اس کی پہچان مشکل نہیں ہوتی۔ شکل و صورت، جسمانی خال و خد اور حرکات و سکنات بھی کسی آدمی کی پہچان میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ جینیفر کے معاملے میں میرے دل میں ایک اور دھڑکا بھی موجود تھا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تھا تو وہ یہ بات اپنے سینئرز کو بتا سکتی تھی، اور اتنے اہم آدمیوں کی اموات کی ذمہ دار کو یقیناً وہ پہلی فرصت میں مروانا پسند کرتے۔ لیکن پھر اپنی جینی سے مجھے یہ بات بعید نظر آئی کہ وہ مجھے مروا دے گی۔ اگر وہ سینہ تان کر میرے سامنے کھڑی ہو سکتی تھی تو مجھے بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ میرے خلاف کسی کارروائی کی ذمہ دار نہ بنتی۔ اس کارروائی کے بعد کمانڈر بسم اللہ جان نے اپنے تمام ساتھیوں کو انڈر گراؤنڈ ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ خود میں اور وہ بھی ہفتہ بھر اسی تہہ خانے میں چھپے رہے۔ اس دوران بہرام چاچا اور اس کا بیٹا دلگیر خان ہماری ضروریات کا خیال رکھتے رہے۔ کمانڈر عبدالحق ابھی تک نہیں لوٹا تھا، اس وجہ سے مجھے بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ حالات کے تھوڑا سا سازگار ہوتے ہی ہم دلگیر خان کی گاڑی میں بیٹھے اپنے ٹھکانے کا رخ کر رہے تھے۔ رینج ماسٹر اور بسم اللہ جان کی کلاشنکوف دلگیر خان ایک دن پہلے بسم اللہ جان کے خفیہ اڈے تک پہنچا چکا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے ایک پستول موجود تھا۔ ہم کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر پہاڑوں میں چھپے اپنے خفیہ اڈے تک پہنچ چکے تھے۔ ہمیں پہاڑ کے دامن میں اتار کر دلگیر خان وہیں سے رخصت ہو گیا۔ ہم جب غار در غار ٹھکانے کے پاس پہنچے تو ہمیں پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا گیا۔ انہوں نے منصوبہ اتنا بڑا نہیں بنایا تھا جتنا کہ دشمن کا نقصان کر چکے تھے، اور اس کارروائی کا روح رواں میں تھا۔ اس سے پہلے کمانڈر عبدالحق انہیں میری نشانے بازی کے کافی واقعات سنا چکا تھا، مگر حالیہ واقعے کے تو وہ خود شاہد تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی دور سے یوں کامیاب نشانے بازی ممکن ہو پائے گی۔ عبدالحق کو گئے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس نے کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا تھا۔ تیسرے ہفتے کے اختتام پر وہ لوٹ آیا۔ اس تک بھی میرے حالیہ کارنامے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ ملتے ساتھ اس نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے شاباش کہا تھا۔ وہ بھی کامیاب لوٹا تھا۔ رات کو آرام کے لیے لیٹتے وقت وہ تفصیل بتانے لگا۔ ہماری کارروائی کی تفصیلات وہ پہلے ہی باریک بینی سے کرید چکا تھا۔ مجھے ان تفصیلات کو جاننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی کہ اس نے کس طرح میرے ویزے وغیرہ کا بندوبست کیا اور کیسے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جگہ پیدا کی۔ اس کا خیریت اور کامیابی سے لوٹ آنا ہی میرے لیے کافی تھا۔ ویزے کے ضمن میں خرچ ہونے والی رقم میں نے اس کے حوالے کر دی تھی۔ اب میرے پاس لے دے کر گلگارے بہن کی دی ہوئی رقم ہی باقی بچی تھی، اور غزنی جانے کے لیے مجھے پیسوں کی اچھی خاصی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ بہرحال وہ بعد کا مسئلہ تھا، اس بارے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا۔ فی الحال مجھے آگے کا لایا عمل طے کرنا تھا۔ جینیفر سے رابطے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، ورنہ مجھے اتنے پاپڑ بیلنے نہ پڑتے۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ اگر آخری ملاقات میں نے اس سے نمبر لے لیا ہوتا تو اتنا مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔